سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور ایک صحت مند گھر اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحت مند معدہ جو ہے وہ موٹاپے سے تحفظ دیتا ہے، یعنی اگر آپ اچھی غذا کھائیں گے، آپ کا معدہ صحت مند ہے تو وہ آپ کو موٹاپے سے بچا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو اس سلسلے کا دوسرے حصے کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امراض معدہ کا موجب بننے والی تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ زندگی کا اسکیجول بنائیں، اور ایسی تمام عادتیں جو اس مرض کو مارے سے وجود میں لانے والی ہیں ان کو یکسر بدل ڈالیں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنا زیادہ تر 50% تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جراثیم سے، بیکٹیریا سے، اور مرد حضرات کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچے کس طرح سے۔ اور اس کے لیے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ مسلسل آپ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہاتھوں ہی کی وجہ سے تمام جرم جو ہے نا جسم کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں۔ جیسے اپنے ہاتھ گندے ہیں بچوں کے، اور کوئی چیز اٹھا کے انہوں نے منہ میں ڈالی تو ظاہر ہے کہ وہ سارا جرم جو اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ لگے ہیں، وہ اس میں چلے جائیں گے منہ میں، اور جسم جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہاتھ گندے ہیں، آنکھوں پہ لگ گیا تو آنکھوں میں جراثیم چل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کی آنکھیں بہت سوجی رہتی ہیں، مستقل ان میں سے پانی بہتا ہے، تو یہ سارے ہاتھوں ہی کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ ہمیشہ اپنے بھی صاف رکھیں، بچوں کے بھی صاف رکھیں، مستقل چاہے سادے پانی اور صابن سے دھلاتے رہیں ان کو، تو زیادہ سے زیادہ بہتری کے آثار ہو جائیں گے۔ اچھا، کھانے کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے آپ سے کہ کھانے کے ساتھ جو ترشیاں ہوتی ہیں، مثلا اچار، چٹنی وغیرہ، ان کی عادت بھی مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے استعمال سے معدے میں تحریک پیدا ہو کر رطوبت معدی زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ معدہ پھر ترشیوں کے بغیر غذا کو ہضم ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دعوت سے لوٹ کر 1 یا 2 کیلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت میں ایسے کھانے ہوتے ہیں جو ہضم ذرا مشکل سے ہوتے ہیں، اور معدے کو اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ کسی بھی دعوت سے واپس آئیں تو کم از کم 1 کیلا یا 2 کیلے خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں، تاکہ آنتوں کی خارش کے امکانات بھی محدود ہو جائیں۔ اگر کوئی مریض غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھا لے، یہ نمبر 4 پہ ہے، تو اس کو قے کرا دینی چاہیے، یعنی کہ وامٹ اس کو کرانی چاہیے۔ قے کرانے کے لیے 1 چمچہ نمک 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔ تیزابی زہروں کا اثر زائل کرنے کے لیے 1 چمچہ پانی میں نمک ملا کے وہ جو ہے وہ بھی اس کو زائل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 1 چھٹانک روغن زیتون یا روغن بادام یا میٹھا تیل 1 گلاس پانی میں ملا کر پلائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 4 انڈوں کی سفیدی 1 گلاس دودھ میں مکس کر کے پانی میں بھی پلائی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا فوراً الٹی ہو جائے گی، اور کوئی زہریلی چیز جو ہے نا وہ باہر نکل آئے گی معدے سے۔ معدے کے زخم، اور نمبر 5 پہ ہے کہ معدے کے زخم اور سرطان کے مریضوں کو ٹھنڈے دودھ سے وقتی افاقہ ہوتا ہے۔ ایسے مریض کے لیے فریج کا ٹھنڈا کیا ہوا دودھ بہتر رہتا ہے، لیکن فریج میں چونکہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے مختلف جراثیم اس کے اندر آ سکتے ہیں، تو خوب اچھی طرح سے ڈھک کے رکھیں دودھ کو، تاکہ کوئی بھی باہر کا جرم جو ہے نا اس کے اندر نہ آئے۔ اور نمبر 5 پہ ہے کہ نمبر 6 پہ ہے کہ وقت بے وقت کھانا اور ہر وقت منہ چلانے سے معدے کے عضلات اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے کہ حاملہ خواتین جو ہوتے ہیں ان کو عموماً آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ متلی ہوتی رہتی ہے، ان کو وامٹس ہی فیل ہوتی نہیں ہے زیادہ تر، لیکن فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی نارمل سی ایک بات ہے کہ ادرک کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں اور اس کو اپنی گال میں رکھ لیں، اور اس کو
آہستہ آہستہ سک کرتے رہیں، چوستے رہیں، تو اس سے فوری افاقہ ہوتا ہے۔ صبح کی وقت اگر شدید متلی کی کیفیت ہو تو ناشتے کے کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانے سے طبیعت میں بہتری ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ نمبر 8 پہ ہے کہ دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام یعنی کیلولا ضرور کرنا چاہیے، جبکہ رات کے کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھا کر کم از کم ہلکی پھلکی چہل قدمی کو معمول بنانا چاہیے۔ یعنی دن میں تو آپ تھوڑا آرام کریں، لیکن رات میں جو ہے نا سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی بہت ایکسرسائز ان اے سینس کہ آپ اس کو چہل قدمی کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ نمبر 8 پہ کہ دن کے زیادہ کھانا کھانے کی صورت میں رات سونے سے قبل 2 چائے کے چمچ اسبگول کی بھوسی پانی کے ساتھ کھا لی جائے۔ اگر زیادہ کھانا کھا لیا ہے تو رات کو سونے سے قبل جو ہے نا اسبگول کی بھوسی، جو کہ بہت ہی کامن ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، تو اس کو جو ہے کھا لیا جائے پانی میں ڈال کے ملا کے، تاکہ وہ نہ ہو، قبض کی شکایت نہ پیدا ہو۔